بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حفاظت کا واقعہ۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے پر جا رہا تھا، میں نے ایک موٹے سے بچھو کو دیکھا کہ وہ بچھو پانی میں جانے لگا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ دیکھو اس بچھو کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جب ذرا قریب ہو کر دیکھا تو پانی کے اندر ایک کچھوا تھا، اس طرح سے بیٹھا ہوا کہ اس کی کمر وہ پانی سے باہر نکلی ہوئی تھی اور باقی پانی کے اندر تھا۔ تو یہ بچھو اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور کچھوے نے پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ ایک عجیب سی بات میں نے دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا ذرا دیکھتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دریا کے اندر اپنا قدم رکھ دیا، پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھوا تیرتے تیرتے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا۔ جب خشکی کے اوپر آیا تو بچھو اس کے اوپر سے اترا اور بچھو نے پھر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں حیران ہو کر بچھو کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دور آگے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس درخت کے سائے میں کوئی نوجوان لڑکا لیٹا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ یہ بچھو بالکل اس کی طرف جا رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ بچھو کہیں اس کو جا کر کاٹ نہ لے۔ تو میں نے اپنا جوتا اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ اگر یہ اس کے بالکل قریب پہنچے گا تو اس سے پہلے کہ بچھو اس کو کاٹے میں اس بچھو کو مار دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں جوتا لیے ہوئے بچھو کے پیچھے پیچھے اور بچھو آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک طرف سے ایک بڑے فن والا سانپ چلتا ہوا اس نوجوان کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سانپ ذرا آگے ہوا، یہ بچھو سانپ کے ساتھ چپٹ گیا اور اس نے سانپ کو اتنا ڈسا کہ اس کے زہر کی وجہ سے سانپ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب سانپ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ بچھو پھر واپس ہو گیا۔ اب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے، تو واپس جاتے جاتے بچھو پھر اسی کچھوے کے قریب پہنچا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور کچھوے نے پھر اسے پہلے کنارے کی طرف پہنچانے کے لیے تیرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے جب یہ سب میں نے دیکھا تو میں قدرت کے اس معاملہ پر بڑا حیران ہوا کہ دیکھو اس نوجوان کو یہ سانپ ڈسنا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کے دوسرے کنارے سے بچھو کو اس کنارے پر بھیجا، اور بچھو چونکہ تیرنا نہیں جانتا تو کچھوے کو اللہ نے متعین کیا کہ بچھو کو سواری بن کر یہاں پہنچائے، اور اس نے سانپ کو ڈس لیا اور اس طرح اس بندے کی حفاظت ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ میرا خیال ہوا کہ میں جاؤں اور اس بندے کو تو دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ جب میں واپس آیا اور اس نوجوان کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ وہ غافل نوجوان نظر نہیں آتا تھا اور اس کے منہ سے شراب کی مہک آ رہی تھی۔ تو میں نے اس نوجوان کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ جب اٹھا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ تو شراب پی کر سو گیا، لیکن تیرا پروردگار اس حالت میں بھی تیری جان کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر میں نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس شرابی نوجوان نے جب سانپ کو دیکھا کہ زہریلا تھا مگر مرا پڑا ہے تو بڑا دل کے اندر حیران ہوا، اور اس وقت کہنے لگا اے پروردگار میں گناہ کر کے سو جاتا ہوں، تو جاگ جاگ کر میری حفاظت کرتا ہے۔ آج میں نے گناہ سے توبہ کر لی اور آئندہ میں آپ کے رضا والی زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ نوجوان
اس کے بعد نیک بن گیا، تو سوچئے کہ کس طرح اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ گناہوں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے، گناہوں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں عزتیں دیتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے ہماری تعریفیں کرواتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حوصلہ ہے، اس کے بالمقابل بندے کا معاملہ دیکھیے، ذرا سی بات پر اتنا بے حوصلہ بن جاتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ دوسرے بندے کو تو جیتے جاگتے زمین میں گاڑ دیا جائے۔ تو ایسا غصہ شریعت میں ناپسند کیا گیا۔